بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم وتخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ محترم حضرات، آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورت بقرہ مکمل پہلے ہوئی اور اس کے بعد اکثر حصہ سورت آل عمران کا الحمدللہ تلاوت ہوا۔ محترم قاری صاحب نے سنایا اور ہم نے اللہ کی توفیق سے سنا۔ یہ سننا اور سنانا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی کرم نوازی سے، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مصداق بنا دے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی از راہ ایمان اور اللہ سے اجر پانے کے لیے، لوگوں سے واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، بڑا نیک ہے، تہجد گزار ہے، تراویح بڑی اہتمام سے پڑھتا ہے، یہ باتیں تصور میں نہیں آنی چاہیے، بلکہ اللہ سے اجر حاصل کرنے کے لیے یہ عبادت، بلکہ تمام عبادات اسی نیت سے اور اسی ارادے سے کرنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے معروف روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت اللہ کی رضا کے لیے ہے، بخشش کے لیے ہے، خوشنودی کے لیے ہے، تو اس نیت کا اسے اجر ملے گا۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں، مجھے مولوی صاحب سمجھیں، عالم سمجھیں، مجھے قاری صاحب سمجھیں، تو بھائیو یہ نہایت خسارے کا سودا ہے، خاسرت دنیا والآخرہ۔ ایسا عالم اور ایسا قاری قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نامراد اور ناکام ہوگا۔ اسے کہا بھی جائے گا کہ تو نے تو یہ علم اس لیے پڑھا تاکہ لوگ تمہیں قاری کہیں اور عالم کہیں، لوگوں نے کہہ دیا، مجھ سے کیا لینا ہے تو نے۔ اس لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولیکن ينظر الى ما فی قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ تمہارا جسم کتنا خوبصورت ہے اور تمہارا مال کتنا ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا۔ ولیکن ينظر ما فی قلوبکم، بلکہ اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے اور تمہارے اعمال کی پوزیشن کیا ہے۔ المیہ کی بات یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اس کو سنوارنے اور اس کو بنانے کی ہمیں فکر نہیں، ہمیں اپنے چہرے سجانے اور اپنے لباس کو بنانے کی فکر ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ نماز میں بھی اپنے لباس کی شکنیں وہ درست کرنے پر ہماری توجہ مرتکز رہتی ہے۔ دل جہاں جاتا ہے جائے، لیکن کپڑے پر شکن نہ پڑے۔ قیام کی صورت میں بھی اور جلوس کی صورت میں بھی، بالخصوص سجدہ کرنے کے بعد نوجوان اپنے کپڑے کو بڑا درست پیچھے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل عبث بیکار فعل ہے، اجتناب کرنا چاہیے اس بری عادت سے۔ کپڑے پر شکن، اس کا کوئی اللہ رب العزت کے ہاں پرسش نہیں ہے،
پرسش اس میں ہے کہ تمہارے دل میں کتنی شکن ہے، دل میں کتنے شکستگی ہے، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اپنے دل کو معاملے کو درست کرنا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے، اصل چیز یہ ہے، یہ جسم اصل چیز نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ صحیح ہو جائے سارا جسم درست ہے، اور اگر یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم برباد ہے۔ اس لیے اس دل کو صحیح کرنا چاہیے، اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں ریا نہیں ہونی چاہیے، اس میں بغض، حسد، اناد، جھوٹ کے عناصر یہ نہیں ہونے چاہیے، مفاد پرستی کے عناصر نہیں ہونے چاہیے، خیر خواہی کے، محبت کے، وفا کے جذبات ہونے چاہیے اس دل میں، بندگی کے، اطاعت کے، فرمانبرداری کے، عاجزی کے تاثرات ہونے چاہیے، تکبر کے نہیں ہونے چاہیے۔ تکبر کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت متکبرین کے لیے نہیں ہے، جنت عجز و انکسار کرنے والوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے، بندگی کرنے والوں کے لیے، جنت ان لوگوں کے لیے۔ تو خیر ایسے ہی تمہیدی طور پر یہ چند باتیں زبان پر آ گئی تو میں نے آپ سے عرض کر دیا، ورنہ اصل بات تو قرآن مجید کی یہ صورت جس کا آج اختتام ہوا ہے اور جس کا آغاز ہوا ہے اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے۔ یہ آخری صورت کا آخری رکوع نہایت اہم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 چیزوں سے نوازا ہے۔ 3 چیزوں سے نبی علیہ السلام کو معراج کی رات اللہ ذوالجلال نے 3 چیزوں سے نوازا ہے، 3 چیزیں عطا فرمائی، گویا یہ معراج کا تحفہ ہے، یوں سمجھ لیجیے 3 چیزیں معراج کا تحفہ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ اللہ اکبر، جو 50 تھی اور 5 رہ گئی۔ اللہ نے حکم پہلے 50 کا دیا تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اللہ رب العزت کے ہاں حاضر ہو کے امت پر شفقت اور رافت اور رحمت کی بنا پر اللہ سے بار بار جا کے گزارش کی، یا اللہ اور تخفیف فرما دیجیے، اور تخفیف فرما دیجیے۔ 9 مرتبہ جانے کے بعد 45 نمازیں معاف ہو گئیں، 5 باقی رہ گئیں، اور 5 جب باقی رہ گئیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 5 ہیں، لا یبدل القول لدی، اب میرا قول اب نہیں بدلے گا، اب 5 ہی رہیں گی، لیکن جو 5 پڑھے گا ثواب ان کو 50 کا دوں گا۔ اللہ رب العزت کی کرم نوازی اور رحمت اور عنایت کی انتہا دیکھیے، اور ہماری حماقتوں، سرد مہریوں اور بے وقوفیوں کی بھی انتہا دیکھیے کہ اللہ نے کتنی کرم نوازی کی ہے۔ 5 پڑھنے والوں کو 50 کا اجر دیا ہے، ہم پر آج 5 بھی بھاری ہیں، اور ہیں واقعی بھاری۔ اللہ نے خود فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بڑی مشکل ہے، روزانہ 5 وقت حاضری دینا بہت مشکل ہے، لیکن جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے، ڈر ہے، اللہ کی عظمت کا سکہ ہے، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ 5 وقت اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ان پر کوئی مشقت نہیں، بلکہ ان کو راحت نصیب ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد۔ یہ امر واقعہ ہے کہ نہیں؟ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا کرتے تھے اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان کہو، ہمیں نماز سے راحت ملتی ہے۔ تو یہ نماز راحت دینے والی ہے، بھاری تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں،
جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کو اس کے پڑھنے سے خشیت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد الیہ، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، جب سر بسجود ہوتا ہے، تو اس وقت اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ نماز اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، یہ نماز راحت اور رافت کا ذریعہ ہے۔ اللہ ایسا ہی نمازی ہمیں بنائے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی، یہ 2 صورتیں، 2 آخری آیتیں، سورۃ بقرہ کی 2 آخری آیات، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت آپ کو الہام فرمائی۔ اور تیسری چیز کہ وہ آدمی، اے میرے نبی، وہ آدمی، وہ آپ کا امتی جو شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا، جو شرک نہیں کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ ذوالجلال والاکرام مشرک کو نہیں بخشے گا، مشرک کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے وہ معاف کر دے۔ مالک جو ہوا، مالک جو اپنی مملکت میں جو چاہے تصرف کرے، مالک اپنی مملکت میں جو چاہے تصرف کرے۔ مالک سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ وہ بگاڑے یا بنائے یا سنوارے؟ بھائی دنیا میں بھی اسی طرح ہے نا، مالک بنائے یا بگاڑے یا سنوارے، جو مرضی کرے، مالک سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہاں بھی یہ تیکھی ہے کہ یہ آخری آیت یا آخری یہ رکوع جس کا آغاز للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوتا ہے، اس میں پچھلے سورت کے ساتھ ایک تعلق ہے، یعنی بقرہ کے ساتھ، سورت بقرہ کے ساتھ اس کی ایک مناسبت ہے۔ کل میں ذکر کر رہا تھا کہ سورت بقرہ میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات سمجھائی ہے اس امت کو کہ پہلی امتوں کو جو فضیلت اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی تھی، وہ فضیلت قرآن مجید کے نازل ہونے سے ان سے چھن گئی، اور وہ فضیلت اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی بجائے اس امت کو عطا فرما دی۔ اب یہ امت وسطیٰ ہے، اب یہ امت خیر امت ہے۔ اسی صورت میں بتلایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جن کو ہم نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے کھڑا کیا ہے۔ تو یہ اختیارات، یعنی ایک امت کو، یہودیوں کو جو 2000 سال تک جن میں نبوت اور جن میں سرداری رہی، ان کا اعزاز یہ چھن گیا، 2000 سال کا حاصل شدہ، اور اب یہ اعزاز اور یہ اکرام اللہ ذوالجلال نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو عطا فرما دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ وہ مالک ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کا مالک وہ ہے جس کو جو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے محروم کر دے۔ اس صورت کی بھی ابتدا میں ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اسی صورت میں کی ابتدا ہی میں یہ بات بھی اسی طرح اشارتاً کر دی کہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ قل اللہم مالک الملک، دنیا کا بھی مالک وہی ہے، آخرت کا مالک یوم الدین بھی وہی ہے، دنیا کا مالک بھی وہی ہے، جس کو چاہے بادشاہت دے اور جس کو چاہے در کرا دے، در سے در کرا دے۔ یہ سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العزت کے پاس ہیں، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ للہ ملک السماوات والارض، یہ ساری بادشاہت، سارے اختیارات اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں۔ ان کو محروم کر دیا ہے تو اس مالک نے کیا ہے، آج تمہیں یہ اعزاز دے دیا ہے تو اس مالک نے کیا ہے۔ کسی کو کیا تکلیف ہے؟
یہودیوں کو تکلیف تھی نہ، عیسائیوں کو تکلیف تھی نہ، ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے اپنے فیصلے کیے اور اس امت کو یہ اعزاز اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آگے پھر یہ تنبیہ کر دی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، جو ظاہر کرو گے، جو دل میں مخفی رکھو گے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ اللہ اکبر، بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے۔ ظاہر جو انسان عمل کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ تو ہے، انسان عمل کرتا ہے سوچ و بچار کے بعد، لیکن دل میں تاثرات آنے جانے والے ہوتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تصورات آتے ہیں، نیک بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی ہے، ظاہر عمل جو کرتے ہو اس کا بھی اور جو دل میں ہے وہ بھی، اللہ حساب لے گا تمہارے دلوں کا۔ اب یہاں بہت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ آیت سن کے پشیمان ہو گئے، یہ آیت سن کے پشیمان ہو گئے۔ اگر یہ معاملہ ہے تو پھر نجات کیسے؟ ہمارے دلوں میں تو بہت کچھ خیالات آتے ہیں، دلوں میں بہت سے خیالات آتے ہیں، اگر دل کا معاملے کا بھی حساب لیا گیا تو پھر کیسے؟ دل میں ایمان بھی ہے، دل میں کفر بھی ہے، دل میں اخلاص بھی ہے، دل میں نفاق بھی ہے، دل میں محبت بھی ہے، دل میں عداوت بھی ہے، دل میں الفت بھی ہے، دل میں دشمنی بھی ہے۔ یہ دل کے معاملات ہیں انسان کے۔ اب دل میں ایک انسان عمل کرتا ہے، سوچتا ہے، دیکھیے ایک عمل سوچتا ہے برائی بالفرض، برا ارادہ کرتا ہے، لیکن وہ ارادہ کرتا ہے کامیاب نہیں ہو پاتا، یا اللہ سے ڈرتا ہوا اس ارادے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہوا دل میں خیال آتا ہے میں یوں کروں گا، ایسے کروں گا، یہ کروں گا، لیکن اللہ سے ڈرتا ہوا دستکش ہو جاتا ہے۔ تو اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے جو برائی چھوڑی ہے اس پر بھی اسے اجر ملے گا، اسے بھی اجر ملے گا۔ لیکن اگر دل میں ٹھان رکھی ہے، دل میں تہیہ کر رکھا ہے کہ میں ڈاکہ ڈالنا ہے، میں نے قتل کرنا ہے، میں نے چوری کرنی ہے، میں نے نقصان پہنچانا ہے، میں نے اس سے بغض رکھنا ہے، اگر دل میں یہ چیزیں ہیں تو ان کا حساب ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل بھی جہنم میں ہے اور مقتول بھی جہنم میں، قاتل بھی جہنم میں اور مقتول بھی جہنم میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو ہوا، مقتول جہنم میں کیسے؟ وہ تو مارا گیا، قاتل نے تو قتل کیا ہے، مقتول کا کیا قصور ہے کہ وہ بھی جہنم میں؟ آپ نے فرمایا مقتول مارنا یہ بھی چاہتا تھا، مقتول بھی مارنا چاہتا تھا، قاتل بھی مارنا چاہتا تھا، لیکن قاتل کا وار حملہ وہ کارگر ثابت ہوا اور وہ کامیاب ہو گیا، ورنہ مقتول کا ارادہ بھی مارنے کا تھا۔ اب یہ ارادہ، یہ دل کا تہیہ، یہ اس کے حساب کا باعث، سمجھے بات؟ کہ اللہ ذوالجلال فیغفر لمن یشاء ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اس قسم کا معاملہ جو دل میں بھی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا۔ دیکھیے تکبر ہے، یہ دل کی بیماری ہے، نفاق ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ ظاہراً تو وہ منافق جو ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہ بھی مسجد نبوی میں آتا ہے، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بسا اوقات جہاد پر بھی چلا جاتا ہے، مال بھی خرچ کر لیتا ہے، لیکن دل سے نفاق نہیں جاتا، دل سے نفاق نہیں جاتا۔ یہ نفاق دل کی بیماری ہے۔ ظاہری طور پر وہ اپنے آپ کو باور کرواتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں نمازی ہوں، لیکن دل میں نفاق ہے۔ تو یہ منافقت کیا ہے؟ دل کی بیماری ہے۔ اس قسم کی دل کی بیماریوں سے کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی حساب لیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ آیت سنی تو وہ خوف زدہ ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیا بنے گا پھر؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ یہ بات غور طلب ہے۔ آپ نے فرمایا تم بھی پہلی امتوں کی طرح ہو گئے ہو، تم پہلی امتوں کی طرح ہو گئے ہو؟ نہیں، تم یہ کہو کہ اللہ ہم نے تیرا حکم سن لیا، ہم اطاعت کریں گے، ہم نے تیرا حکم سنا، ہم اطاعت کریں گے۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ یہ سورۃ بقرہ میں سارے احکام ہیں، احکام ہے، نماز کا حکم ہے، جہاد کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، صدقات کا حکم ہے، اور بہت سے احکام ہیں معاشرتی جتنے ہیں اکثر و بیشتر ان کا تذکرہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں موجود ہے۔ ان تمام احکام پر عمل کرنا یہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں گے۔ تمہارا جذبہ یہ ہونا چاہیے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا و اطعنا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس کے کانوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام پہنچے وہ کہے کہ میں نے سن لیا اور میں نے اس کی اطاعت کی۔ یہ ہے مومن کا کام۔ لیکن جو منافق ہے، جو کافر ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سن لیا، منمانی کریں گے، مرضی کریں گے۔ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم یہ دوسرے گروہ کی کیٹیگری میں تو نہیں آتے۔ سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ معلوم ہو جانے کے بعد کہ اللہ اور اللہ کا رسول کے فرمان یہ ہے، اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر سمعنا و عصینا کے زمرے میں تو نہیں آتے۔ سوچنا چاہیے ہمیں تو اس زمرے میں شامل ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو جب وہ تمہیں بلائیں، جب وہ تمہیں بلائیں۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کا بلاوا اگر انسان کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے، نبی کا آواز پہنچ گیا ہے اس کے کان میں، تو اس کو نماز فرض بھی چھوڑ دینی چاہیے اور نبی علیہ السلام کی بات سننی چاہیے، فرض نماز بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ والدین اگر بلائیں، صحیح مسلم کی روایت کے تناظر میں اولاد کو والدین اگر بلائیں اور وہ نفل نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو نفل نماز چھوڑ کے والدین کی بات سننی چاہیے۔ فرض نماز پڑھ رہا ہو، اللہ کے رسول کا فرمان پہنچ جائے، وہ ان کی آواز آ جائے تو اس کو فرض بھی چھوڑ کے نبی علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موطا میں اور صحیح بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں نماز ہی پڑھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے آواز دی، یا ابا سعید، یا ابا سعید۔ میں نے کہا اب کیا کروں، نماز پڑھتا رہوں یا چھوڑ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں؟ فیصلہ یہ کیا کہ آپ تشریف فرما ہیں، میں نماز مختصر کر کے پڑھ کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ حاضر ہو گیا بالآخر نماز پڑھ کے، نبی علیہ السلام سے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، حضور حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ آپ نے آواز دی تھی نا، یا ابا سعید، لبیک یا رسول اللہ۔ ہاں، آواز آئے نا اور لبیک یا رسول اللہ، ہاں، اللہ ہی ہمیں ہدایت دے۔ آواز ہے نہیں لیکن لبیک یا رسول اللہ۔ اور لبیک بھی تب کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے کہا تھا لوگو حج کرو، ہم کہتے ہیں لبیک، ہم نے قبول کر لیا۔ یہ آواز کا جواب ہے، لیکن اب ہمارے تعارف کا ذریعہ، ہم نے اپنی پہچان کا ذریعہ اس کو بنا لیا ہے، یعنی جو ایک شرعی مسئلہ تھا اس کو اپنی پہچان کروا لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارادے کا فرق کتنا ہے، نیت کا فرق کتنا ہے، اندازہ کیجیے کہ ایک طرف نیت کا معاملہ وہ اپنی پہچان ہے، اپنا تعارف ہے، اور ایک طرف اللہ کے ہاں اپنی حاضری اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی یعنی حاضر ہونے کا جذبہ اور احساس، وہ اللہ رب العزت کے سامنے اظہار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو بہرحال حاضر ہوئے
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہاں تھے؟ عرض کرتے حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اذا آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کے پکار پر لبیک کہو جب وہ پکارے تمہیں۔ کیا مطلب؟ حفاظ نے علماء نے شارحین نے لکھا ہے کہ گویا اگر نماز بھی پڑھ رہا ہو تو اب نبی علیہ السلام کے بلاد پر وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے۔ نماز اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، عبادت ہے، لیکن نبی کا بلاوا آنے کے بعد وہ عبادت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک سفر میں، نبی علیہ السلام تھے، رمضان تھا، روزہ نہیں رکھا ہوا، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، تھوڑا وقت باقی رہ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا اور پانی نوش جاں فرمایا اور کہا روزہ کھول دو، افطار کر دو، روزہ کھول دو، توڑ دو، سختی برداشت نہ کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سختی برداشت نہ کرو۔ لیکن 3-4 ساتھی ایسے تھے کہ انہوں نے روزہ رکھا اسی طرح برقرار رکھا۔ علماء سے یہ حدیث آپ نے سنی ہے نا، واقعہ سنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اب پوچھا، ساتھی وہ پشیمان ہیں اور پیاس سے، بھوک سے وہ نڈھار ہوئے جا رہے ہیں، صحابہ کرام ان کے ارد گرد جمع ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ مجمع کیوں لگا ہوا ہے؟ عرض کیا گیا کہ اس لیے کہ انہوں نے روزہ افطار نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حدیث کے اولئک ھم العصاۃ، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں۔ اور روزہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں دوں گا، ایسا روزہ جب نبی کی نافرمانی میں رکھا جائے تو وہ بھی نافرمانی، وہ عبادت نہیں ہے، وہ قربت کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں اجر کا ذریعہ نہیں ہے۔ بھائیو، اسی عمل کا اجر ہے جو نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ہو، اسی عمل کا اللہ کے ہاں قدر و منزلت ہے جس کا جو نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرم برداری میں اور اطاعت گزاری میں کی جائے۔ اس لیے یہاں سمجھا دیا نبی علیہ السلام نے جب صحابہ خوف زدہ ہوئے کہ تم یہ کیوں کہو سمعنا و اطعنا، جس طرح کہ آگے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کریں گے، یہ جذبہ رکھو۔ سننے کے بعد منمانی یہ نہیں، مومن کا شان یہ نہیں ہے، مومن کا کردار عمل یہ نہیں ہے۔ مومن کا کردار یہی ہے کہ میں نے سن لیا، مجھ تک اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان پہنچ گیا، اب مجھے اطاعت کرنی ہے، اب مجھے فرما برداری کرنی ہے۔ ہمارا لباس، ہماری شکل و صورت، ہماری نماز، ہماری عبادتیں ساری کی ساری وہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کوئی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، کوئی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اللہ نے صرف آپ کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس طرح نماز پڑھتے ہیں، انہوں نے جس طرح زندگی گزاری ہے، انہوں نے جس طرح عبادت کی ہے، انہوں نے جیسا لباس پہنا ہے، انہوں نے جیسی وضع قطع اختیار کی ہے، وہی وضع قطع ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ سے پیار محبت کا تقاضا یہی ہے، ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ اگر سننے کے بعد، سمعنا کے بعد پھر عصینا ہے تو پھر سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے سنن نبی داود میں کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسجد نبی جو حجاج ہیں، حج پر گئے ہیں، عمرے پر گئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ وہ جو پلر ہیں ان کے اوپر لکھا ہوا ہے حد و مسجد نبوی، حد و مسجد نبوی، مسجد کی
حد کہاں تک تھی نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں. اب چھوٹی سی مسجد ہے, صحابہ کرام کچھ باہر بھی کھڑے ہیں, کچھ باہر کھڑے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا, اجلسو, جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ. اب کیا ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا ایک پاؤں مسجد کے اندر ہے, ایک باہر ہے, وہیں بیٹھ گئے, وہیں بیٹھ گئے. پچھلے پاؤں کو اٹھا کے اگلے پاؤں کے ساتھ نہیں رکھا. اندازہ کیجیے اطاعت کی انتہا, فرمانبرداری کی انتہا, کہ جب اجلسو کہ سن لیا ہے تو اب پچھلا پاؤں آگے نہیں. بلکہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک صحابی باہر بازار میں آ رہا تھا, بازار میں آتے ہوئے اس کے کانوں میں یہ لفظ پڑے تو وہ بازار میں بیٹھ گئے. اس نے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی جرت نہیں کی. صحابہ کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کے تغمے اللہ نے دیے ہیں تو ایسے نہیں دیے, یہ تغمے انہیں ملے ہیں تو ایسے نہیں ملے, اس طرح کی اطاعت اور فرمانبرداری کے بعد ملے ہیں. تو یہی اس صورت کا خلاصہ ہے, اس صورت کی انتہا ہے کہ مومن کا قول کیا ہے. مومن کا قول یہ ہے, قالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا اللہ ہم نے سنا, ہم اطاعت کریں گے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہم حسب اطاعت فرمانبرداری کریں گے, اور آپ سے التماس یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ ذوالجلال کیا کرم کیا, دیکھیے اللہ نے جواب دیا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ ذوالجلال حد سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں ٹھہراتا, جو تکلیف مانا یطاق نہیں ڈالتا. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت, جو اس کرے گا وہ اس کو بدلہ ملے گا. اور آگے یہ دعا, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا, یا اللہ اگر ہم سے بھول ہو گئی ہے, کوئی خطا ہو گئی ہے تو اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما, اور اللہ اس قسم کے بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈال جو یہود و نصارہ پر ڈالے گئے تھے. جو سختیاں یہود میں تھی, جو سختیاں یہود میں تھی, وہ سختیاں ہمارے اوپر نہ ہوں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا. تو ہی ہمارا کارساز ہے, تو ہی ہمارا دوست اور مولا ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ یہ تیرے نبی کے منکر کافر جو یہودی ہیں, کیونکہ سورۃ بقرہ میں سب سے زیادہ اعتراض اور انکار تردید یہود کی ہے, یہودیوں کی ہے, اور سورۃ آل عمران میں سب سے زیادہ انکار نصارہ کی ہے, عیسائیوں کی ہے. تو بہرحال انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. فانصرنا علی القوم الکافرین. یا اللہ کافروں پر ہماری مدد فرما, ان کو ذلیل و رسوا کر, اور ہمیں ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.